آمین آمین۔ آئے ہم بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ کلام کو سننے کے لیے تیار ہوں، اور پاسٹر صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں تالیوں کے ساتھ اور عزت اور احترام کے ساتھ کہ وہ آج خدا ان کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ویلکم پاسٹر جی۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ خدا ان کے شکر گزار ہے کہ اس نے ایک بار پھر اس ناچیز کو وقت دیا، اس لائق ٹھہرایا کہ ہم سب خدا ان کے کلام کو آپس میں سیکھتے ہوئے برکت پا سکیں۔ آج کا کلام انتہائی ہی سادہ الفاظ میں ایک تکون نمائی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور یقیناً ہم سب آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ شکر گزار ہوں اس وائس آف گاڈ کی آئی ڈی کا جو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم باہم مل کر خداوند کی عبادت کریں اور اس کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ خاص کر شکر گزار ہوں سسٹر نسرین جان کا جو خداوند کی کہانت کی ذمہ داری کو آج نبھائے ہوئے ہیں، اور پاسٹر لطیف کا جو اس آئی ڈی کے بوجھ کو رکھتے ہیں۔ آج جیسا کہ آپ نے اس اشتہار میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ یہ آیت ہم بچپن میں زبانی یاد رکھتے تھے، اور اس آیت کریمہ ہم نے اپنی زندگیوں میں بہت بار سنا ہوگا۔ اس کے اوپر کلام، اس کے اوپر بہت سارے جو صاحبان ہیں، جو خداوند کے خادم ہیں، انہوں نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیغام دیا ہوگا جو یہ آیت ہمیں کہنا چاہتی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے اس کلام کو پڑھیں۔ تو عرض کرتا ہوں پاسٹر لطیف سے کہ رسول اعظم پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت کی تلاوت کریں۔ غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ کلام کے پڑھے جان پہ برکت ہو، آمین 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 آمین۔ غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، یعنی ایمان بھی ہماری زندگی میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہماری زندگی میں زندہ ہونا۔ امید، محبت، یہ تینوں چیزوں کے بغیر ہمارا جناب یسوع پر عقیدہ پورا اترتا ہے۔ ہمیں ایمان ہونی چاہیے، ہمیں امید ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اس محبت کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پر لانا چاہیے جس کے لیے خدا اس دنیا میں بنی نوع انسان کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اگر ہم خدا کی محبت کو دیکھیں تو یہ اسی وقت شروع ہوتی ہے جب اس نے یہ کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پہ بنائیں۔ یہ اس کی
لازوال محبت کی نشانی ہے کہ اس نے اپنی شبیہ پہ بنی نوع انسان کو بنایا. اگر ہم اس کی محبت کو دیکھیں تو اس کی محبت تو لازوال ہے، لیکن بنی نوع انسان ہمیشہ اس کی محبت کو ٹھکراتے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے. اس نے اپنی محبت میں ہر چیز آدم کو دے دی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو آدم نے کیا کیا؟ آدم نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا، اور ٹھکراتے ہی وہ اس محبت سے کٹ گیا. جو محبت خدا اس کے ساتھ جتاتا تھا، ٹھنڈے وقت میں آ کر اس سے باتیں کرتا تھا، اور اس نے اس بہکاوے میں آتے ہوئے اس محبت کو توڑ دیا اور خدا کی محبت سے جدا ہو گیا. وہ جدائی کی دیوار کیسے گری؟ جناب یسوع کے اس دنیا میں آنے سے. اگر ہم اس باب کو پورے کا پورا پڑھتے ہیں، جو آپ نے کئی بار اپنی زندگیوں میں پڑھا ہوگا، تو اس کی پہلی آیت ہی ہمیں اس کا مفہوم سمجھا دیتی ہے، جو رسول اعظم بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھتا ہے. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ ہوں. اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو اٹھا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. محبت کامل ہے. محبت وہ چیز ہے جس کے لیے بنی نوع انسان کو باپ نے چنا اور اس سے کہا کہ تم میری محبت میں قائم رہو اور میں تمہاری محبت. اس واسطے کہ خدا محبت ہے، اور خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت رکھیں. اگر ہم تواریخ کی کتب کو پڑھتے ہیں، ان شریعت کی کتابوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں خدا کے قوانین پڑھنے کو ملتے ہیں، اور خدا ہمیشہ ہی اپنی محبت کو ہمیں تحفے میں عطا کرتا ہے، اور اس محبت کا امتحان بھی کبھی کبھی وہ لیتا ہے کہ آپ کتنی محبت اس کے ساتھ رکھتے ہیں. اگر ہم اس کی محبت کے امتحان کو دیکھیں تو سب سے پہلا امتحان ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب کی دوسری آیت سے ملتا ہے، جہاں پہ ابراہم سے کہا گیا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی گزران، جبکہ اس سے اسی بیٹے کے لیے یہ کہا گیا کہ میں تیری نسل تیرے صلب سے بڑھاؤں گا. وہ نسل جو ریت کے ذرے اور ستاروں کی مانند ہوگی، اسی نسل کی جو
باپ نے وعدے کے لیے دی تھی اس بیٹے کی وہ قربانی مانگ رہا، لیکن یہاں پہ بھی اس کا ایمان ڈگمگایا نہیں، بلکہ تقویت پاتے ہوئے یہاں تک اس نے اس کی محبت کو ثابت کر دیا کہ اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میں بھی تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ کیونکہ محبت جو ہے وہ ایک ایسی محبت ہے جو بنی نوع انسان کے ساتھ باپ کرتا ہے۔ باپ اس محبت کو برداشت کرتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو، جس کو اس نے اپنی پیاری لاڈلی قوم کہا، ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو برداشت کیا، ایک ایسی گردنکش قوم کو برداشت کیا کہ ہر طریقے سے، ہر طرح سے بنی نوع انسان نے اس کے ساتھ دغا کیا، اس کی محبت کو نہ جانا۔ آخر میں کیا کیا اس نے؟ آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ کوئی تو ہوگا جو میرے بیٹے کے اوپر اس محبت کو نشاور کرے گا جو میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ کیونکہ اگر ہم اس کی محبت کو دیکھیں تو وہ محبت میں کوئی بھی لالچ، سواد یا کھوٹ نہیں ہے، کیونکہ یوحنا 3:16 یہی ہمیں سکھاتی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے دنیا سے محبت رکھی، خدا دنیا سے محبت رکھتا ہے۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم بھی اس کی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو پروئیں اور اس کی محبت کے جواب میں اسی محبت کو اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے کل بن جائیں، کیونکہ رسول اعظم ہی ہمیں جناب یسوع کی محبت سے اس آیت کو نفی کرتا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا۔ آگے چل کر وہ ان کی حقیقتوں کو بھی بیان کرتا ہے، یعنی کیا کہتا ہے؟ مصیبت، تنگی، ظلم، کال، ننگا پن، تلوار، خطرہ، آج بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کی طرف دیکھیں تو کیا یہ باتیں آج ثابت نہیں ہو رہی؟ آئے دن ہم میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں زبردستی ہمارے مذہب کو تبدیل کروایا جاتا ہے، زبردستی ہمیں مصیبتوں میں جکڑا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، ظلم ہوتا ہے، ہماری کردار کشی ہوتی ہے، نسل کشی ہوتی ہے، مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے، قید و بند میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا ہمیں یہ مصیبتیں، ذلتیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے
جان دینے تک وفادار رہے تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا. ہمیں یہ مصیبتوں کو پرے کرنا ہے اور ہمیں اس کی محبت میں جڑنا ہے جیسا کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑتا ہے. ہمیں اس کے ساتھ اسی طرح جڑنا ہے جیسا کہ ہمیں حکم ملا ہے. تو میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں پاسٹر لطیف سے کہ وہ استشنا کی کتاب کے 2 حوالہ جات کو ایک ہی بار پڑھیں تاکہ ہم خدا کی محبت کو جانیں اور اس حکم کو جانیں کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے خدا سے محبت کرنی ہے. تو پاسٹر جی پہلے آپ استشنا اس کا 6 باب اس کی 4, 5 آیت کو پڑھے اور اس کے بعد آپ 7ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیت کو پڑھے. جی استثنا اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں. 7 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت. خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا اس لیے خداوند تم کو اپنے زور آور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی. آمین 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 آمین. پہلی آیت جو پاسٹر جی نے پڑھی 6 باب میں ہمیں حکم کے طور پر کہا گیا کہ کیا کرنا ہے ہمیں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے خداوند سے محبت رکھنی. یہ ہمیں حکم دیا گیا اور یہاں پہ آگے چل کر خدا ہمیں اپنے شمار میں اپنی اس قوم میں چنتا ہے جس کے لیے اس نے باپ ابراہم سے وعدہ کیا. کیا اگر وہ چاہتا تو اپنے فضل سے اپنے اس زور بازو سے مصر سے اپنی قوم کو نکال نہیں سکتا تھا. اس نے بڑی ہی معجزاتی طریقے سے افات کو بھیجا. کیا وہ فرعون کے دل میں یہ نرم گوشہ نہیں پیدا کر سکتا تھا؟ لیکن اس نے ایسا کیا. اس نے اپنے جلال کو ظاہر کیا اور اپنی اس محبت کے اوپر ثابت قدمی کی مہر لگائی کہ وہ کتنی محبت ہم سے رکھتا ہے. جس محبت کے وسیلہ سے اس نے اپنی قوم کو اس ذلت بری زندگی سے نکالا جہاں پہ وہ روتے تھے. ذلت کی زندگی، پریشانیوں کی زندگی
تنگ دستی کی زندگی جس میں وہ جکڑ چکے تھے. مصری ان پہ ظلم کرتے تھے اور ان کی طہارت ہوتی تھی ایسی کہ وہ پریشانیوں میں جکڑ چکے تھے. اگر ہم یہ کہیں کہ آج کے دور میں اگر ہمیں ایسی زندگی ملے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہی کریں گے کہ ہم خدا سے موت مانگیں گے کہ اے خداوند اس زندہ رہنے سے یہی اچھا ہے کہ تو ہمیں اپنے پاس بلا لے. لیکن خداوند نے ان کو وہی زندگی دی, وہی زندگی جس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ زندگی پائیں, کثرت کی زندگی پائیں, اور رتبہ بھی دیا. رتبہ وہ دیا جن کے لیے اس نے اپنے خیالات کو ہمارے لیے ہمیشہ نیک اور سلامتی کے خیالات کو اپنے دل میں رکھا, اپنی محبت میں رکھا, تاکہ ہمارے نیک چال چلن, وہ چال چلن جن کے لیے ہمیں جناب یسوع نے اپنی تعلیمات سے روشناس کروایا. اس نے یہ کہا تم میں ایسا کون ہے جو اپنوں کے لیے اس محبت کو پروئے جس محبت کو دینے کے لیے جناب یسوع اس دنیا میں. سب سے بڑی محبت گناہوں کی معافی. وہ ہمارے گناہوں کو اپنی محبت کے ذریعے, اپنی محبت کے وسیلہ سے ہمیں معاف کرتا, اور پھر ہمیں گناہوں کو نہیں دہراتا بلکہ اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتا. کیا اس محبت کے اجر کو, اس محبت کے انعام کو ہم پاتے ہیں؟ بالکل پاتے ہیں, کیونکہ اس محبت کے لیے جناب یسوع نے اپنی جان کا کفارہ دیا اور ہمیں کیا بنایا؟ مقدس قوم, شاہی کہنوں کا فرقہ, اور 1000 سالہ بادشاہت کا انعام. وہ انعام جس کے لیے اس نے اپنی میراث خاص کا حصہ یعنی حصے دار, شراکت دار ہمیں بنوا دیا. اپنے باپ کے تخت کے وارثوں میں ہمارا نام لکھا, کیونکہ اس کے پیچھے جناب یسوع کی وہ لازوال محبت کی قربانی ہے جو نہ کوئی دے سکتا, نہ دے گا, اور نہ ایسا ہوگا, کیونکہ اس نے اپنی محبت کے وسیلہ سے ہی ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لیا. میرے عزیزوں, اگر ہم دیکھیں محبت کوئی دکھا سکتا ہے؟ خدا کی محبت ہماری زندگی کے ہر حصے کو چھوتی ہے. کچھ بھی ہو, حالات کیسے بھی ہو, مصیبت, مشکلیں, زندگی کی
अजीरन तजर्बात। हमें खुदा की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मानी ये है, खुदा मोहब्बत है। और जब हम उसकी मोहब्बत में परोए जाते हैं तो वो हमें अपने साथ जोड़ता है, और इसी तरह हम सब मिलकर उसका बदन बन जाते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को उसके साथ जोड़ते हैं तो हमें एक तरह का फख्र होता है, लेकिन पीछे उसके वही बात होती है कि हम उसे चुनते नहीं है, वो हमें चुनता, हमारे दिलों को जांचते हुए कि हमारा यकीन कामिल, हमारा ईमान किस तरह पुख्ता है कि हम उसके साथ उस ईमान में परोए जा, उस ईमान में मजबूत हो, ताकि वो हमारे ईमान को देखते हुए, हमारे दिलों और ख्यालों को जानते हुए अपनी मोहब्बत के साथ हमें उस अब्दी मकाम में ले ले जिसके लिए वो इस दुनिया में आया। हमें किस तरह अपने आप को उस आजिज़ी में लाना है, इनकिसारी में लाना है। जहां 3 बातें बहुत ही खूबसूरती के साथ कही गई। पहली चीज हमारा ईमान, दूसरी चीज उम्मीद, और तीसरी जो एक लीडिंग चीज मोहब्बत। हम जनाबे यीशु पर ये ईमान रखते हैं कि वो जिंदा खुदा का बेटा है। दूसरी चीज उम्मीद, उम्मीद ये कि वो आएगा और अपनों को अपने साथ ले जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि हम उसके खून के खरीदे हुए लोग, उस बर्रा के खून से धुले हुए लोग हैं, जिसके लिए वो बर्रा कुर्बान, वो बर्रा जो आज भी बाप के दाहिनी हाथ बैठे हुए हमारी वकालत करता है। हमारी उम्मीद कामल जनाब यीशु के साथ जुड़नी चाहिए, और मसीही होते हुए हमें इस ईमान में, इस उम्मीद में अपने आप को पुख्तगी में लाना है कि हम उसके खून के खरीदे हुए लोग, उसकी मोहब्बत से हमें जिंदगी मिलती, क्योंकि उसके खुद के ही अल्फाज, उसकी खुद की ही मोहब्बत है। मेरे बाप के बरगजीदा लोगों, उस मिरास को हासिल करो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई। मेरे अजीजों, हमें उसकी मोहब्बत में अपने आप को कामल करना, जैसा उसने अपनी मोहब्बत से, अपनी उस लाजवाल कुर्बानी से अपने आप को बाप के साथ मुंसलिक किया। वो बाप के मुशाबे था, लेकिन फिर भी वो इतना वफादार था कि उस हिस्सा को उसने अपने मुंह से ना कहा, बल्कि हमेशा ही अपने बाप की वफादारी में जुटा रहा, अपने बाप की मोहब्बत में इस तरह अपने आप को आगे लेके गया कि जो बाप ने उससे कहा, उसने उसी को अपनी जिंदगी का एक लाजम रुकन समझा। हालांकि उसने अपने बाप से ये कहा कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन फिर आगे चलकर उसने कहा मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आज जब हम उसकी मोहब्बत में जुड़ते
تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ باپ تیری مرضی پوری ہو، نہ کہ میری مرضی پوری ہو۔ عزیزو، وقت یہ ہے کہ ہم سب اس کی محبت میں اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے دل و جان سے، اپنی پوری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھیں، کیونکہ ہمارا خدا جیلس خدا ہے۔ وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ ہم کسی غیر معبود کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کی عبادت کریں، اپنے زندہ خدا کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے زندہ خدا کو یہی پسند ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنی محبت کو نبھائیں اور زندگی پائیں، وہ زندگی جو کثرت کی زندگی، وہ زندگی جس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو نثار کیا، تاکہ ہم اس کے مارخانے سے زندگی کو جئیں اور برکت پائیں۔ خدا آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔